لگتا ہے کہ الیکشن 2024 کا سیاسی و انتخابی مارکا پاکستان تحریک انصاف کے لیے سانپ سیڑھی کا کھیل بن گیا ہے۔ ایک جانب عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے تو دوسری طرف کوئی نئی مصیبت تیار ہوتی ہے۔ گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ سے انتخابی نشان بننے کی واپسی کا جشن بھی ڈھنگ سے نہ منایا جا سکا کہ آج وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں ضمانت پر رہائی کے بعد اڈیالہ جیل سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، جبکہ بانی چیئرمین عمران خان کی الیکشن میں شرکت کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے خلاف درخواست فوری سننے سے معذرت کر لی ہے، تو دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان پر فرد جرم کی تلوار لٹک رہی ہے، جبکہ القادر ٹرسٹ کیس کا ریفرنس دائر ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے 22 دسمبر کو سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت منظور کی تھی۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو آج اڈیالہ جیل سے رہا ہوتے ہی پولیس نے ایک بار پھر حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ گزشتہ روز ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے شاہ محمود قریشی کی 15 روزہ نظر بندی کے احکامات دیے تھے، جو کل رات گئے واپس بھی لے لیے گئے تھے۔ تاہم آج پولیس کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے واقعات میں جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ 22 دسمبر کو سائفر کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ میں شامل جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ انتخابات میں حصہ لینا ہی ضمانت کے لیے اچھی بنیاد ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ انتخابات کے دنوں میں یہ پکڑ دھکڑ کوئی ٹھیک نہیں۔ آج سپریم کورٹ نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی توشہ خانہ کیس کے فیصلے کی معطلی کی درخواست فوری سننے کی استدعا بینچ کی عدم دستیابی پر مسترد کر دی۔ تاہم سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس جناب جسٹس سردار طارق مسعود کا کہنا تھا کہ اس ہفتے 3 رکنی بینچ دستیاب نہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل شہباز کھوسا نے اصرار کیا کہ عدالت ججز کو بلا کر بھی بینچ بنا سکتی ہے، جس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ ججز دستیاب نہیں، آپ بتا دیں کس کو بٹھا کر سماعت کریں۔ چھٹیوں کے بعد 3 رکنی بینچ اس کیس کو سنے گا۔ کیس کی سماعت کا مزید احوال آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں آج بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین اپنے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے باعث اڈیالہ جیل میں پیش نہ ہو سکے، اور آج الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 3 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اتفاق کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو اعلیٰ عدلیہ میں کیسز کے ساتھ الیکشن کمیشن میں بھی مقدمات کا سامنا ہے۔ 22 دسمبر کو سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کی شکایت پر جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ اس وقت تو الیکشن کمیشن کا سارا فوکس انتخابات کی شفافیت پر ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پورا کمیشن اڈیالہ جیل جا کر توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی سن رہا ہوتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ انتخابات کے دنوں میں اسے مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، گویا تحریک انصاف اور اس کے بانی چیئرمین عمران خان کی سیاسی قسمت کا ستارہ امکانات اور خدشات کے گرد گھوم رہا ہے۔ الیکشن 2024 میں پی ٹی آئی کے لیے امید کی خبریں ہیں تو اندیشوں کے گہرے سائے بھی منڈلا رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز سید۔ اعزاز سید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اعزاز سید صاحب، اس سے پہلے ہم نے بارہا دیکھا کہ ہائی کورٹ سے ضمانت ملتی تھی پھر گرفتاری ہو جایا کرتی تھی، لیکن حالیہ دنوں میں یہ پہلی بار ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی ضمانت ملی ہو، شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت ملی اور وہ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد بھی دوبارہ کسی کی گرفتاری ہو جائے؟ مسعود بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ مسعود صاحب، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غیر معمولی اہمیت کا معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک رہنما کو بیل مل گئی اور اس کے بعد آپ ایک دوسرے نئے مقدمے میں ان کو شامل کر لیتے ہیں، اور یہ جو 9 مئی کا مقدمہ ہے اس میں تو اگر آپ دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی انیشلی 9 مئی کے دن ان کا کوئی احتجاج ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے، نہ وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں، نہ اس بلوے میں شامل تھے جو لاہور میں یا باقی جو سیکیورٹی انسٹالیشنز کے اوپر ہوا۔ تو یہ ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ جو نامعلوم افراد ڈالے گئے ہیں ایف آئی آر کے اندر اس میں گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ جو اقدامات ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس کے حوالے سے کسی بھی صورت میں اچھے نہیں ہیں۔ تو آج کی گرفتاری سے تو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما اس وقت گرفتار ہیں
تو الیکشن سے پہلے تو ان کی رہائی ممکن نظر نہیں آتی۔ جی، پی ٹی آئی کے جو اکثر رہنما ہیں الیکشن سے پہلے ان کو گرفتار نہیں، ان کو رہا نہیں کیا جائے گا، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ پی ٹی آئی کے بعض جو کینڈیڈیٹس ہیں بعض حلقوں میں ان سے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چھینے جاتے ہیں، یا پھر ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ جو ہیں ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو استعمال ہے وہ پولیس اور انتظامیہ کا کیا جا رہا ہے، اور یہ پولیس اور انتظامیہ کی اپنی ان کی جو پروفیشنل آئیڈینٹی ہے اس کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر یہ عجیب ایک سانپ سیڑھی کا کھیل معلوم ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ سختیاں ہیں، دوسری طرف عدالتوں سے ریلیف بھی مل رہا ہے، نامینیشن پیپرز چھینے جا رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نامینیشن پیپرز بھی تحریک انصاف کے ہی جمع ہو رہے ہیں۔ دیکھیے مسعود، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہے جو اس طرح کی جو غیر جمہوری روایات کو چیلنج کر رہا ہے، اور اس کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ ہماری عدلیہ کا انسٹیٹیوشن ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ وہ ان کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں اور ان کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے اپنی عدلیہ کے حوالے سے، اپنے پروفیشنل کنڈکٹ کے حوالے سے۔ وہ لوگ بھی انڈیپینڈنٹلی کوئی ڈیسیشنز کر رہے ہیں، اور وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہے، اور بعض جگہوں پہ جو پی ٹی آئی کو ریلیف دیا گیا ہے ان کے بعض کینڈیڈیٹس کو وہ بڑا میرٹ پر دیا گیا۔ تو اس ماحول میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے بلے کے نشان کے ساتھ بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے پائے گی؟ دیکھیے، الیکشن تو بہت بعد کی بات ہے، پری الیکشن جو ماحول ہے اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ایک پارٹی ہے، اس کا نہ صرف انتخابی نشان چھیننے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ اس کے کینڈیڈیٹس بھی چھین لیے گئے ہیں، پارٹی کو مکمل طور پر ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جو پنجاب ہے، جو مین بیٹل فیلڈ ہے الیکشن کی، وہاں پر جو پی ٹی آئی کے الیکشن لڑنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جو الیکشن ہوں گے بھی ان کی کوئی اتنی کریڈیبلٹی بچے گی اگر پی ٹی آئی کے پاس بلا نہ رہا، اور اگر بلا ہو بھی تو یہ ماحول جو دیا جا رہا ہے کہ ایک خاص جماعت کے کینڈیڈیٹس کو کہ جو انتخابی کاغذات نامزدگی ہیں وہ چھینے گئے ہیں، یا ان کے اوپر بعض لوگوں کے اوپر غیر ضروری مقدمے بھی بنائے گئے ہیں، بعض لوگوں کے اوپر مقدمات کی تو کوئی سالڈ ریزن ہو سکتی ہے لیکن تمام لوگوں کے اوپر مقدمات کی سالڈ ریزن تو نہیں ہے، اور پرٹیکولرلی وہ جو کینڈیڈیٹ ہیں یا جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ الیکشن جو ہوگا 8 فروری کو، اس کو متنازع بنانے کی بنیاد آج ہی رکھ دی گئی۔ اچھا، اب اس تمام ماحول میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی نااہلی کا معاملہ وہ لے کر پی ٹی آئی سپریم کورٹ پہنچ رہی ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن کے حوالے سے توہین عدالت کی درخواست لے کر سپریم کورٹ گئی ہے پی ٹی آئی، تو وہاں سے کوئی ریلیف آپ کو ملتا نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کو کہ کوئی ان کے لیے زمین ہموار ہو سکے؟ دیکھیے، وہ ریلیف کسی بھی جگہ سے، مسعود بھائی، ریلیف کسی بھی جگہ سے مل جائے، عمران خان صاحب کو ریلیز نہیں کیا جائے گا، وہ ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار ہوتے رہیں گے۔ عمران خان کی جو رہائی ہے عام انتخابات سے پہلے کسی معجزے کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے، ادروائز ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ بہت بہت شکریہ جناب اعزاز سید، سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ایک مختصر سے بریک لیں گے، 1 منٹ کے اندر واپس آئیں گے۔